اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیة فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 85 سے 99 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ حجر میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحید، رسالت، قرآن حکیم کی صداقت اور معاد کا مضمون بیان ہوا۔ اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے اور شان رحمت اور شان عذاب کا بھی ذکر ہوا، اور اس سلسلے میں 2-3 واقعات گزشتہ قوموں کے ذکر ہوئے، قوم لوط، عاد اور ثمود کے واقعات۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 آیتوں میں تو توحید کے بارے میں بیان ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون سورت کے آخر میں ذکر ہوگا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان کائنات ہے اس کو سوائے حق کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، اس سے حق کا اظہار مقصود ہے۔ ارض و سما اور دیگر مخلوقات کی تخلیق سے کیا مقصد ہے؟ حق کا اظہار۔ حق خود اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے، صفاتی ناموں میں سے، اور حق ہر ثابت شدہ چیز کو بھی کہتے ہیں، جو چیز ثابت ہے، طے شدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خود بھی حق ہیں، کائنات کو برحق پیدا کیا ہے، اس بات حق کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یہ کائنات جو حق کے لیے اور اظہار حق کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ کوئی دائمی مخلوق نہیں، عارضی مخلوق ہے۔ آسمان، زمین اور اس کی بیچ کی کائنات عارضی ہے۔ فرماتے ہیں إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت بس آنے ہی والی ہے، جس سے یہ سارا نظام بدل جائے گا، اور نظام کی تبدیلی کا ذکر اس سے پہلی سورہ ابراہیم کی آخری رکوع میں آ چکی تھی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل جائے گی، قیامت کے وقوع کے بعد اور آسمان بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو قیامت آنے ہی والی ہے، اور یہ جو دھوم دھام ہے کفر کی، شور شرابہ ہے کفر کا، یہ وقتی بات ہے، اس سے دلگیر نہیں ہونا چاہیے، اہل حق کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ باطل پرستوں کا یہ شور تھوڑے وقت کی بات ہے، قیامت آنے ہی والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اے نبی مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھے طریقے سے ان کی خرابیوں سے درگزر فرما دیں، اچھے طریقے سے فصفح، آپ جی چلتا کریں ان کی باتوں کو، درگزر فرما دیں، آئی گئی کر دیں، اور وہ بھی صفح الجمیل، اچھے طریقے سے، پریشان نہ ہوں، الجھے نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے ادا کر دیں، ان کے ساتھ الجھے نہیں، اور اگر یہ کوئی گستاخانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، معاندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو آپ فصفح الصفح الجمیل، اچھے طریقے سے درگزر کر دیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، آپ کا پروردگار بہت ہی پیدا کرنے والا ہے، خالق بھی ہے اور خلاق بھی ہے۔ خلاق خالقی کا مبالغہ ہے جی، خوب پیدا کرنے والا، خوب پیدا کرنے والا، اور یہ نہیں کہ پیدا کر دیا تو بھول بسر گیا، علیم، جاننے والا بھی ہے اپنے مخلوق کے ذرے ذرے کو جی۔ تو اس لیے کوئی چیز اللہ پہ مخفی نہیں، کسی مجرم کا جرم مخفی نہیں، اور کسی نیکی والے کی نیکی بھی پوشیدہ نہیں۔ قیامت میں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، جیسے پیچھے سورہ ابراہیم وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے سامنے سب حاضر ہو جائیں گے، سب کچھ آشکارا ہو جائے گا، عمل کرنے والے بھی اور ان کے اعمال بھی۔ اس کے بعد اب تسلی کا مضمون ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی آپ کے پاس کچھ کم نعمت نہیں، آپ کے پاس کچھ کم نعمت نہیں، سب سے بڑا نعمت کا سرمایہ تو ہم نے آپ کو دیا ہے، اور آپ کی طفیل آپ کی امت کو دیا ہے۔ تو آپ کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں، سر اٹھا کے چلے۔ ایک سر اٹھانا تکبر والا وہ نہیں، فخر والا نہیں، غرور والا سر اٹھانا نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار والا سر اٹھانا، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے والا سر، جو باطل کے سامنے اٹھے اور حق کے سامنے جھکے، ٹھیک ہے۔ اور باطل پرسوں کا کیا ہوتا ہے، حق کے سامنے اٹھتا ہے اور باطل کے سامنے جھکتا ہے، ہاں یہ نہیں۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، بالیقین ہم نے آپ کو دی ہیں 7 آیتیں، من المثانی، یعنی اس سورت سے جو 2 دفعہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، کم سے کم 2 دفعہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ، ماشاءاللہ مفسر ہو گیا۔ 7 آیتیں من المثانی، یعنی اس سورت کی جو 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے کم سے کم، کیونکہ کم سے کم نماز 2 رکعت ہے، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ 3 میں بھی پڑھی جاتی ہے، 4 میں بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن کم سے کم تو 2 ہے نا۔ اور مثانی اس لیے بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور پھر مدینہ میں بھی یہ نازل ہوئی ہے، تو 2 دفعہ اس کا نزول ہوا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ 7 آیتیں مثانی ہیں جی۔ اگرچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 7 مثانی سے 7 طویل صورتیں مراد ہیں، لیکن زیادہ عمدہ بات یہی ہے کہ اس سے سورۃ الفاتحہ ہی مراد ہے جی۔ اور 7 مثانی اس کا ایک نام ہے، سورتوں میں سب سے زیادہ نام سورۃ الفاتحہ کے ہیں، ان میں ایک نام 7 مثانی ہے، اور دوسرا قرآن عظیم بھی اسی کا نام ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں 2 نام سورۃ الفاتحہ کے ذکر ہوئے، 7 مثانی اور قرآن عظیم۔ پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7 مثانی سے تو سورہ فاتحہ مراد اور قرآن عظیم سے باقی سارا قرآن مراد ہو جی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مثانی سورہ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم بھی سورہ فاتحہ ہے۔ یہ اس لیے قرآن عظیم ہے سورہ فاتحہ کہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے،
پورے قرآن مجید کے مضامین جو ہیں وہ سارے کے سارے سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ چکے ہیں. اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایسی سورت ہے جو کسی اور کتاب میں کسی اور نبی پہ نازل نہیں ہوئی. اتنی باعزت صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بلکہ ایک دفعہ آپ نے پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ ابی، سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت الکرسی جی، اور سب سے باعظمت سورۃ الفاتحہ، سب سے باعظمت. یہ سب کتاب اللہ کی، قرآن سب اللہ کی کلام ہے، لیکن فرق مراتب تو اللہ نے اپنی کلام میں بھی رکھا ہوا ہے. فرق مراتب جی، تو فرق مراتب کے لحاظ سے آیتوں میں سب سے عظیم الشان آیا سورت یعنی آیت الکرسی، اور سورتوں میں سورۃ الفاتحہ. تو جس کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں. اس نے نعمت کا ذکر کیا کہ جس کے پاس سورہ فاتحہ کا سرمایہ ہے وہ معمولی آدمی نہیں، اس کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے. جس کے پاس قرآن مجید ہے، کسی درجے میں بھی قرآن مجید کا علم اس کے پاس ہے، وہ بہت بڑا دولت مند ہے، اس سے بڑا کوئی سرمایہ دار نہیں. اس لیے کہ یہ وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، غیر مختتم. باقی دنیا کے سارے خزانے عارضی ہیں اور ختم ہو جانے والے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ باقی کو فانی پر فضیلت ہوتی ہے، باقی کو فانی پر فضیلت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، رکعتین الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 سنتیں، فرض نہیں، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. اگر یہ 2 رکعتیں سنت فجر کے اللہ قبول فرما لیں تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے. بات وہی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اپنی زیب و زینت اور فوائد سمیت ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور اگر فجر کی 2 سنت کے اللہ قبول فرمائے تو اس کا ثواب کبھی ختم نہ ہوگا. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 کلمے ہیں افضل الکلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ کلمات مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. تو سورج آپ جانا پوری کائنات عرضی پہ سورج نکلتا ہے، گویا یہ 4 کلمات پوری کائنات عرضی سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے کہ ان کا اجر و ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور اس کے مقابلے میں دنیا ساری ختم ہونے والی ہے. فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو آگے رکھتے ہو، یہی سب کچھ ہے، ساری تگو دو اسی کے لیے کرتے ہو، ساری دوڑ دھوپ اسی میں رکھا رکھی ہے تم نے، حالانکہ آخرت بہتر ہے دنیا سے وابقی، اور باقی رہنے والی بھی ہے، جبکہ یہ فانی ہے، وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. اور یہ مضمون جیسے قرآن مجید میں ہے، فرمایا کہ پہلی کتابوں میں بھی یہ مضمون پہلی امتوں کو بھی سمجھایا گیا تھا، بالخصوص موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور کتابوں میں یہ مضمون آ چکا ہے. خود قرآن حکیم کے بارے میں سورہ یونس میں گزر چکا ہے کہ قرآن حکیم ہدایت ہے، شفا ہے، ٹھیک ہے، ہدا ہے اور رحمت ہے. 4 صفات بین، ہدایت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر فرماتے ہیں
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوش ہو جانا چاہیے، خوشی کا مقام یہ ہے، هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن حکیم جو اللہ کا فضل اور رحمت ہے یہ بہتر ہے اس سارے مال و متاع سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، جس کے جمع کرنے پہ راتل لگایا ہوا ہے، اس سارے مال و متاع اور سرمایہ حیات سے قرآن بہتر ہے، اور یہ اصل میں خوشی کا مقام ہے کہ جس کو یہ نعمت مل جائے وہ حقدار ہے کہ اس پہ خوش ہو، باقی ساری خوشیوں سے ایسی ہیں۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 دو دفعہ پڑھی جانے والی، دو دفعہ پڑھی جانے والی نماز میں آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے، چاہے قرآن عظیم بھی وہی ہے یا پورا قرآن ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں، فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ 7 آیتیں کس طریقے سے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے اور پہلی آیت بسم اللہ ہے اور دوسری الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر آگے چل کر پوری ایک آیت ہے، 7 اس طرح ہوتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ الحمدللہ کا حصہ نہیں، وہ برکت کے لیے اور صورتوں میں فصل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، وہ کسی صورت کا حصہ نہیں۔ تو پہلی آیت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی ایک آیت ہے، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7 آیتیں ہیں۔ کوئی الحمد سے شروع ہو کے ولا الضالین تک 7 آیتیں ہیں۔ تو وہ انعمت علیہم پر بھی ایک آیت کو مانتے ہیں، وہ اس کو آیت نہیں سمجھتے، تو بہرحال یہ فقہی مسئلہ ہے۔ تو 7 آیتیں ہیں، چاہے ادھر سے شمار کریں یا اوپر سے شمار کریں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، مت دراز کیجئے اپنی آنکھیں، مت جھانک جھانک کے دیکھیے ان چیزوں کی طرف متعنا بہ جو ہم نے فائدہ دیا ہے، عارضی فائدہ دیا ہے، ازواجا منہم ان لوگوں میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، یعنی ہم نے دنیا میں ان لوگوں کو جو مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف ساز و سامان دیا ہے، تو آپ ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھیے کہ دیکھو جی شاندار مکان ہے، میرے پاس معمولی ہے، اس کے پاس کتنا بہترین فرنیچر ہے، میرے پاس پرانا ہے، اس کا جناب دیکھیے کارخانہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ملازم ہوں، نہیں، یا ان کے باغات ہیں، ان کی زمینیں ہیں، یا اور کئی چیزیں ہیں، یا وہ صاحب منصب ہیں جی، تو ہم نے جو لوگوں کی مختلف قسموں کو مختلف دنیا کی چیزیں دی ہیں، تو آپ ان کی طرف اپنی نظریں لمبی مت کریں، دیکھیں نہیں کہ او ہو ان کو تو یہ ملا میرے پاس نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ازواج کا ایک معنی تو کئی قسم کے لوگ بھی ہیں، اور ازواج کا دوسرا معنی کئی قسم کا ساز و سامان بھی ہے، کہ لوگوں کو جو کئی قسم کا ساز و سامان دیا ہے ہم نے تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے، تو آپ اس پہ للچائی بھی نظریں مت ڈالیے، اس لیے کہ آپ کو جو سرمایہ ملا ہے وہ ان کو نہیں ملا، آپ کو جو قرآن حکیم کا سرمایہ ملا ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی کو سورۃ الفاتحہ ہی آتی ہے تو دنیا و مافیا کے سرمایہ سے افضل ہے، بہتر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان جس کو قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ آتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کفر کے مقابلے میں حقیر اور معمولی نہ سمجھے،
کہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری ہوگی، اور بدقسمتی سے آج ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس لیے ہمارا حال یہ ہے۔ اب سمجھتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جی، اور ہم ان فانی چیزوں کو دیکھتے ہیں للچائی نظر سے، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ ہوئی؟ اور جو نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان عذابی لشدید، ناشکری کی تو عذاب سخت ہے، پکڑ دھکڑ سخت ہوگی۔ تو بہرحال دنیائے کفر کے سامنے مسلمانوں کو سر بلند رکھنا چاہیے، اللہ کی نعمت کے اظہار والا، فخر والا نہیں، غرور والا نہیں، کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ان سب سے زیادہ سرمایہ موجود ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے کفریات پہ غم زدہ بھی نہ ہوں، ان کو سرمایہ حیات جو ملا ہے اس کی طرف جھانک کے دیکھے بھی نہیں، اور ان کے انکار اور کفر پہ غم زدہ بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ عارضی بات ہے، اور اس ساری ناز و نعمت کے بعد ان کی گرفت اور عذاب کا وقت قریب ہے ٹھیک۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکا کے رکھیں۔ دیکھیے ان سب میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے نا، سب من المثانی کا خطاب بھی، اور ان کے واسطے سے امت کو بھی ملا ہے، اور یہ کہ ان کو جھانک کے نہ دیکھیں، ان کی طرف نظریں پھیلا کے نہ دیکھیں۔ خطاب آقا کو، آقا نے کب دیکھنا ہے؟ بتانا ہمیں ہے، جو ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں اور کفے دست ملتے ہیں، کیوں ہو جی ان کو تو اتنا ملا ہوا ہے، اور جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ یہ بات تو ہم کر رہے ہیں نا، تو اصل میں بات سمجھانی ہمیں ہے۔ اچھا، اور یہ کہ آپ ان پہ غم زدہ بھی نہ ہوں۔ ہاں یہ بات وہ ہے کہ ہم تو غم زدہ ان کے کفر پہ نہیں ہیں، پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے کفر پہ سخت غم زدہ ہوتے تھے۔ وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ نہیں ہے، جو نہیں ہونا وہ ہے۔ الٹی گنگا ہے نا بارش، جو صفات نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہیں، اور جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ آپ دنیا کفر پہ سخت غم زدہ ہوتے تھے کہ یہ لوگ کافر کیوں ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جلیں گے، آخر یہ بھی تو گوشت پوش کے بنے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، اور یہ جاہل اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ان کو انجام کا پتہ ہو جائے تو شاید ایسا نہ کریں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی تھی جب آپ کی دعوت سے کافر بھٹکتے تھے اور آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے، تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی تکلیف کا اللہ تعالیٰ سورہ کاف میں ذکر فرماتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ میرے محبوب پیغمبر حوصلہ کیجیے، شاید کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کھپا دیں، اپنا گلا ہی گھونٹ دیں، اپنی زندگی ختم کر دیں، افسوس کے مارے کہ یہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے۔ تو آپ اتنا بھی تو نہ کریں نا، اتنا بھی نہ کریں، آپ اپنی ڈیوٹی انجام دے دیں احسن طریقے سے۔ ہدایت دینا نہ دینا میرا اپنا کام ہے، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے تکلیف ہوتی تھی جب آپ انتہائی مخلصانہ انداز سے، ناصحانہ انداز سے بات کرتے اور پھر بھی نہیں مانتے تھے، تو آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ یعنی کسی آدمی کا بچہ ہو اور وہ آگ میں چھلانگ لگاتا ہو اور اس کو پکڑتا ہو اور پھر بھی وہ نہ مانے، تو باپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اتنی باپ کو تکلیف نہیں ہوگی جتنی حضور کو کافروں کے کفر پہ تکلیف ہوتی تھی۔ باپ تھوڑا سا کھینچے گا نہیں کہ جا،
دیکھتے کہ چلا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دم تک آپ نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا اور آخر دم تک آپ نے دعوت کو چھوڑا نہیں. اور آپ کو بڑی کڑن اور بڑی چبھن ہوتی تھی ان کے کفر پر. تو خیر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ولا تحزن علیہم، آپ ان پہ غم زدہ نہ ہوں، آپ اپنا فریضہ ادا کر چکے ہیں، اب یہ پھر بھی جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں تو میں قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم خود ان سے پوچھیں گے. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تمہیں جہنم میں اس سقر میں کون چیز لائی ہے، کیسے آئے ہو تم؟ تو یہ سوال خود ان سے کریں گے اور جواب بھی وہ خود دیں گے. کیا کہیں گے؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، بدقسمتی سے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں یہاں آنا ہوا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور یہ کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بلکہ ان کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے. اس کی پاداش میں یہاں آنا پڑا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم حق بات سننے سے کہنے سے بدکتے تھے اور گپ شپ کی محفلوں میں گپیں ہانکا کرتے تھے. ساری زندگی یوں گزر گئی حتی اتانا الیقین، یہاں اسی کام میں موت آ گئی تو لہذا اب یہاں آنا پڑ گیا. دیکھا، سوال بھی ان سے کریں گے، جواب بھی وہ دیں گے. تو آپ کی ڈیوٹی تو کیا؟ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ بات کا پہنچانا ہے. علیک البلاغ وعلینا الحساب، پہنچانا آپ کا کام ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے. تو آپ یعنی غم زدہ نہ ہوں. اور یہ کہ جو ایمان لائیں دعوت کو قبول کریں ان کے ساتھ آپ شفقت کا معاملہ کریں. واحفظ جناحک للمؤمنین، مومنوں کے لیے اپنے پر جھکائیں. یہ تشبیہ ہے. جیسے پرندہ اپنے بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خوف زدہ ہوتے ہیں تو پرندہ پر پھیلاتا ہے اور بچے سارے سمٹ کے پروں کے نیچے آتے تو پروں میں چھپا لیتا ہے. شفقت کی طور ہے. تو اس سے تشبیہ ہے، مطلب کہ آپ کا رویہ مومنوں کے ساتھ مشفقانہ رحیمانہ ہو. یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور حضور نے ایسا ہی کیا. آپ کی شان رحمت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کی یہ نرم مزاجی، آپ کے یہ مشفقانہ اخلاق فَبِمَا رَحْمَةٍ، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہیں، اللہ کی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے لنت لہم، آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہیں. یعنی آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرمی میں نے پیدا کی ہے. تو حضور نرم ہے. اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ایمان لانے والوں پر رؤوف اور رحیم تھے، مہربان اور شفیق تھے. تو یہاں اس کا حکم ہے، وہاں کی یہ شان رحمت کا بیان ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ یقیناً میں نذیر مبین ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے واضح طور پہ ڈرانے والا. عربوں میں سخت خطرے سے ڈرانے والے کو نذیر العریان کہتے تھے، یعنی ننگا ڈرانے والا. وہ یہ کہ جب انتہائی خوفناک صورتحال اگر پیش ہوتی اور اس کو جب خبر دینے کے لیے کوئی آتا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی اونٹنی کا کجاوا الٹا کر دیتا تھا جس میں بیٹھتے ہیں،
اور اپنے کرتا آگے پیچھے سے پھاڑ دیتا تھا، سر ننگا، کرتا پھٹا ہوا، کجاوا الٹا جی۔ تو اس حال میں جب وہ قوم کو کوئی خبر دیتا تو قوم کہتی تھی اب بہت بڑا خطرہ ہے، یہ آدمی جو اس پوزیشن میں آیا ہے تو کوئی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کو نذیر العریان کہتے تھے جی، اور وہ تو صحیح بات نہیں ہے، اس کے مخالف ہوگا نذیر المبین، کھل کر ڈرانے والا، کھل کر وضاحت سے ڈرانے والا جی۔ یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر کسی کو خرابی میں پڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ اور فکر ہو، تو وہی نذیر مبین ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں کتاب مبین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر مبین۔ قرآن بھی کتاب مبین ہے، کوئی چیز انسانوں کے فائدے کی چھپا نہیں رکھی، اور کوئی چیز ایسی جس سے انسان دنیا یا آخرت میں تباہی کا شکار ہو، قرآن نے اس کو چھپایا نہیں۔ فوائد کو بھی آشکارا کر دیا، نقصانات کو بھی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے فلاح کی بھی کوئی چیز چھپائی نہیں، اور ان کے نقصان میں پڑنے کی بھی کوئی چیز چھپائی نہیں۔ آپ نے دونوں چیزیں بالکل صاف بتا دی۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ تشبیہ ہے۔ فرمایا کہ آپ کے مخالفین کے دن گنے ہوئے ہیں، بس قیامت آنی ہے، یا قیامت سے پہلے نہیں تو قیامت کے بعد ان کی گرفت اور پکڑ یقینی ہے جی۔ اور ان پہ نزول عذاب ایسا ہی ہے، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے عذاب نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر، یا دوسری تفسیر کے مطابق قسمیں اٹھانے والوں پر۔ تو مقتسم تقسیم سے بھی ہے اور یہ قسم سے بھی ہے۔ تو جیسے ہم نے عذاب نازل کیا مقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر۔ اب یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ تو تقسیم کرنے والوں سے مراد یا تو مشرکین مکہ ہیں ایک تفسیر کے مطابق، اور ان کی تقسیم کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو عضو مزاح تقسیم کیا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ قرآن کے بارے میں ان کے مختلف خیالات تھے، اور مختلف خیالات کا وہ پرچار کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا قرآن سحر ہے، جادو ہے، کوئی کہتا تھا کتاب قرآن شاعری ہے، کوئی کہتا تھا اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں۔ تو گویا قرآن جو ہے جس مقصد کے لیے ہے اس کو چھوڑ کر اس سے ہٹ کے انہوں نے قرآن مجید کے مختلف نام گھڑے ہوئے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ تو ایک مقتسمین کا معنی یہ ہے، اور دوسرا مقتسمین یہ کہ عضو مزاح یوں بھی کہتے تھے ایک دوسرے کو، اچھا بھائی سورۃ البقرہ تو میری ہوئی، چل سورہ فیل سے تو نمٹ لینا۔ ایک کہتا تھا مائدہ میرے لیے چھوڑ دو، انعام فلانا سنبھال لے۔ یہ مزاج، کیونکہ بکرا گائے کا نام ہے، فیل ہاتھی کا نام ہے، انعام جانوروں کو کہتے ہیں، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو صورتوں کے نام ہیں۔ انہوں نے عضو مزاج کہتے تھے بکرا تو میری ہوگی جی، فیل تیرا ہو گیا، مائدہ فلانے کا ہو گیا، انعام فلانے کا ہو گیا، پھر اس طریقے سے باقی۔ تو فرمائیے جو صورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں کہ فلاں میری ہوگی فلاں تیری ہوگی، تو جیسا ہم نے عذاب ان پہ نازل کیا ہے نا، ایسے باقی منکروں پہ بھی ہم کریں گے۔ تقسیم کی تیسری صورت یہ بھی اہل مکہ نے کی تھی، وہ یہ کہ انہوں نے مکہ کے رستے تقسیم کیے ہوئے تھے کہ فلاں درے میں تم بیٹھ جانا، فلانے رستے میں تم بیٹھ جانا، فلانے میں فلاں بیٹھ جائے گا، اور جو باہر سے آئے اس سے پوچھنا تم مکہ میں کیوں جا رہا ہے۔ اگر تو کہتا محمد سے ملنے جا رہا ہوں تو اس کو مت چھوڑنا،
اس کو اگر معمولی آ جائے تو ڈرا دھمکا کے واپس کر دینا جی، اور اگر کوئی بڑا آدمی ہے ڈرنے والا نہیں تو پھر ان کو اور کوئی پیشکشیں کر دینا. بہرحال حضور تک کوئی باہر کا آدمی نہ پہنچ پائے تو مکہ سے سارے رستے انہوں نے تقسیم کیے ہوتے، فلاں پہ فلاں بیٹے، فلاں فلاں بیٹے. چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا، جو باہر سے نیا آدمی آتا تو پوچھتے کیوں جا رہے، اگر وہ کسی قریشی کے پاس جاتا تو ٹھیک ہے، یا کوئی بزنس کے لیے جاتا تو ٹھیک ہے. اگر کوئی کہہ دیتا کہ ہم نے تو اس نبی سے ملنا ہے نا، اگر دباؤ پڑتا تو دباؤ کر کے واپس کرتے، اور دبنے والا نہ ہوتا تو پھر رشوت بھی دے دیتے تھے، رشوت. چنانچہ آشا عرب کا ایک مشہور شاعر ہے، اور یہ ان 7 شاعروں میں سے ایک ہے کہ جن کے قصیدے انہوں نے لکھ کر بیت اللہ کے دروازے پہ آویزاں کیے تھے. یعنی چوٹی کے جو شاعر تھے نا، ان میں ایک آشا ہے جس کو سناجت العرب بھی کہتے ہیں، یعنی عرب کا باجا. عرب کا یعنی اس کے اشعار ایسے پرأثر ہوتے تھے، ایسے مقبول ہوتے تھے کہ وہ کسی کے لیے قصیدہ پڑھ لیتا تو سمجھو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے تھے. وہ اتفاق سے آیا، اب وہ دبنے والا تھے، وہ تو قوم کا سردار بھی تھا جی، اس کو ڈرا نہیں سکتے تھے. تو کیوں آئے ہو؟ ان سے ملنا ہے. کہ یار کیا ملے گا، ان سے مل کے کیا کرو گے؟ تو اس کو 100 اونٹ اناج کے لدے ہوئے رشوت میں پیش کیے کہ 100 اونٹ اناج کے لدے ہوئے لوگ اس سے نہ ملو، واپس ہو. یہ اس کی بدنصیبی تھی. اتنا بڑا مال مل رہا ہے تو چلو کیا کرنا، مل گیا کیا کرنا. تو وہ 100 اونٹ سامان کے مکہ والوں سے رشوت لے کے حضور سے نہیں ملا، واپس چلا گیا. یمن جانا تھا، یمن کے علاقے کا تھا، تو بدنصیب کی موت رستے ہی میں آ گئی، گھر تک نہیں پہنچ سکا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کے رستے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، رستے تقسیم کیے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے ان پہ عذاب نازل کیا ایسے دوسروں پہ بھی نازل کریں گے. یہ صنادید قریش یعنی قریش کے سردار یوں تو بہت تھے، لیکن ان میں چوٹی کے سردار 16 تھے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 16 میں پھر 8 نمبر 1 تھے، جن میں ابو جہل ہو گیا جی، اور جن میں ولید بن مغیرہ ہوا، عاص بن وائل ہوا، اسود بن یغوث ہوا. یہ بڑے چوٹی کے تھے، لیکن ان کا انجام بھی پھر ایسا ہی ہوا. کوئی بدر کے اندر قتل ہوا ابو جہل جی، اور ولید کے دامن میں تیر آ کر پڑا اور وہ تھوڑا سا چبھا، لیکن ایسا چبھا کہ اس کے صدمے سے وہ ختم ہو گیا. یعنی اس کا زہر اتنا سرایت کر کے تیر کھا پورے جسم میں پھیل کے جی، کوئی نابینا ہو کے مرا. ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، انتہائی دشمن صف اول کا، اس کے گلٹی نکلی، اس کے صدمے سے اس کا پورا جسم جو ہے نا، جسم کا گوشت گل سڑ گیا جی. تو جو اتنے بڑے 8 آدمی تھے، انتہائی ذلت آمیز موت ہر ایک کی. تو کمال اللہ المقتسمین، جیسے ہم نے آزاد کیا تقسیم کرنے والوں پر، یہ ایک تفسیر ہے. دوسری یہ ہے کہ مقتسمین سے مراد یہود و نصارہ ہیں. ان کی تقسیم کا کیا مطلب؟ ان کی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تقسیم کی ہوئی تھی، تورات میں، انجیل میں. کیا مطلب؟ یعنی مرضی کے احکامات پہ عمل کرتے تھے، اور جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتے تھے چھوڑ دیتے تھے. اس کا شکوہ اللہ نے پہلے سے بارے میں کیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہود کیا تم کچھ کتاب پہ عمل کرتے ہو اور کچھ کا ایمان لاتے، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یعنی مرضی کے احکام پہ چلتے ہو، جو تمہاری مرضی کے خلاف ان کو چھوڑ دیتے ہو. تو جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں ذلت کا عذاب ہے.
تو یہ بھی تقسیم نا، آدھی کتاب کو مانے یا آدھی کو نہ مانا، یا چوتھائی کو مانا 3 حصے کو نہ مانا، یہ بھی تقسیم ہے۔ بدقسمتی سے ان کا رونا کیا روئیں۔ اگر تقسیم کا یہ مسئلہ ہے تو آج یہ تقسیم تو ہم نے بھی اللہ کی کلام کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ ہم بھی تو مرضی والی باتیں مانتے ہیں، اور جہاں مرضی نہ ہو تو تعویل کر جاتے ہیں۔ جتنے احکام ہیں اللہ کی کتاب کے، جن پہ عمل کرنے سے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، ہم بالکل آزاد ہیں جہاں بھی چاہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ تقسیم ہوئی جی۔ اگر یہ تقسیم یہ ہے تو اس کا خمیازہ بھی تو بھگت رہے نا۔ اللہ نے فرمایا جو میری کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا کہ اپنی مرضی کی باتیں لے لے گا، عمل کرے گا، جہاں اس کی مرضی نہیں ہوگا اس کو چھوڑ دے گا، تو اس کا عذاب اللہ نے کیا بتایا؟ خزی فی الدنیا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں میں اس کو ذلت دوں گا، اور آخرت میں پھر عذاب وہ الگ ہے۔ تو آج جو پوزیشن ہے امت کی جی، ان اسباب میں سے ہے کہ یہ بہت بڑا سبب ہے۔ ہم کتنی دنیا میں کتنے ملک ہیں، 50 سے اوپر ملک ہیں جن کو کہتے ہیں آزاد ملک، اور حکمران سب مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایک ملک ایسا بتائیں کہ جس میں پورا قرآن کا حکم نافذ ہو، ایک پورا۔ اب دنیا کی بات نہیں کرتے، چند باتیں تو کہیں کہیں ہوتی ہیں، پر پورا کسی بھی نہیں۔ تو اس لیے پھر اتنی بڑی تعداد ہو کر، اتنا بڑا سرمایہ بھی ہمارے پاس سے ہو کر، پھر بھی ہمیں کوئی پوچھتا ہے جب کچھ ہمیں سمجھتے ہیں؟ اور جب اللہ اپنا دست عنایت ہٹا دے تو پھر کوئی چیز بھی انسان کے لیے جی وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء جی، اور جس پہ سے اللہ تعالیٰ ہاتھ ہٹا دے دنیا کی کوئی طاقت اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ الذین جعلوا القرآن عضین، کون سے تقسیم کرنے والے؟ وہ جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ٹکڑے کرنے کا وہی معنی ہے جی جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر قرآن مجید مراد ہو، اگر قرآن سے مراد تورات اور انجیل مراد ہیں تو وہ بھی یہاں ہو سکتے ہیں کہ اہل کتاب نے اپنے اپنے قرآن جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسی کے قرآن کا اطلاق جیسے قرآن مجید پہ ہے تو قرآن کا اطلاق تورات انجیل زبور پر بھی ہے، سب اللہ کی کتابیں قرآن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے نام دوسرے مشہور ہیں اور اس کا مشہور نام قرآن ہی ہے، لیکن قرآن کا اطلاق سب آسمانی کتابوں پر ہوتا ہے جی۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ جیسے اہل کتاب نے اپنے اپنے قرآن تقسیم کیے ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، اس طریقے سے آپ کی امت والے بھی اس قرآن کے ساتھ اگر وہ معاملہ کریں گے تو پھر صورتحال وہی ہوگی، صورتحال وہی ہوگی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ پیچھے لعمر کبھی گزرا نا، اے نبی تیری زندگی کی قسم، تیری تو اللہ جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتائی تھی نا، اللہ تعالیٰ جس کی قسم اٹھاتے ہیں اس کی عظمت شان کو بیان کرتے ہیں۔ جس کی مخلوق میں سے جس کی بھی قسم اٹھاتے ہیں اس کی عظمت بتاتے ہیں۔ تو یہاں تو اپنی اپنی ہے نا، یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تو بات ہی کیا ہے۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ دندناتے پھرتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم خود ڈائریکٹ ان سے پوچھیں گے۔ تو قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ لام تاکید نون تاکید کا بات اور زیادہ مضبوط۔ لیکن
دوسری آیات میں ہے کہ ہم نہیں پوچھیں گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، اس دن نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں سے. یہ بھی تو ہے سورہ رحمان میں. اور یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم خود چہروں سے پہچانے جائیں گے تو فرشتے سر اور پاؤں سے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے. ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ چہرے خود بتائیں گے کہ یہ مجرم ہے. تو وہاں یہ ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کوئی انسان اور کوئی جن اس سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے اور نشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے. یا اللہ اپنی قسم اٹھاتے کہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے. تو کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ قیامت کا دن ایک بڑا طویل دن ہوگا اور اس میں کئی واقعات اور کئی صورتحال سامنے آئیں گی. اس میں سے ایسے واقعات اور صورتحال بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور ایسا موقع بھی ہوگا کہ بن پوچھے پھینک دیے جائیں گے. اور جو پوچھیں گے تو یہ پوچھنا اس بنا پہ نہیں ہوگا کہ تم نے جرم کیا یا نہیں کیا، یہ الگ بات ہے، وہ پوچھ الگ ہوگی. یہاں پوچھنا ڈانٹ ڈپٹ کے طور پہ ہوگا، یہاں سزا کے طور پہ. تو ایک سوال ہوتا ہے سزا کے طور پہ، ایک ہوتا ہے واقعات معلوم کرنے کے طور پہ. تو وہ انداز بھی اللہ کا ہوگا کہ واقعات اللہ کو تو پتہ ہے لیکن پھر بھی پوچھیں گے. تو اس میں کبھی لوگ اقرار کریں گے جرائم کا، کبھی انکار کریں گے. اور یہاں یہ سوال یہ ڈانٹ ڈپٹ کا ہے. اور ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب سب باتیں ہو جائیں گی پھر پوچھے بغیر گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ عما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس چیز کے بارے میں ہم پوچھیں گے ضرور جو یہ دنیا میں عمل کرتے تھے کہ تمہارا عقیدہ کیا تھا، تمہارے عمل کیا تھے، تمہارے اخلاقیات کیا تھے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. فاصدع یہ صدا سے، صدا کہتے ہیں برتن کا ایسا ٹوٹنا کہ پھر جڑ نہ سکے، برتن کا ایسا ٹوٹنا کہ وہ پھر جڑ نہ سکے، اس کو عربی میں کہتے ہیں صدا. یہاں فاصدع کا معنی کھل کر بیان کیجئے، ڈنکے کی چوٹ، ڈنکے کی چوٹ. فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو ہماری طرف سے حکم ملتا ہے آپ اس کو کھل کر بیان کیجئے، علن اعلان بیان کیجئے، ڈنکے کی چوٹ بیان کیجئے. ٹھیک ہے. باقی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب آپ کھل کر میدان میں کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کے مخالف جھپٹ پڑیں گے، مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائیں گے. تو آپ فکر نہیں کریں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کیجئے اور میرا پیغام کھل کے دیجئے. اس آیہ کریمہ کے نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ انداز سے تبلیغ کیا کرتے تھے اللہ کا پیغام. تو نبوت ملنے سے لے کر 3 سال تک دعوت خفیہ انداز سے ہوتی تھی، ایک ایک آدمی کے پاس، با اعتماد آدمی کے پاس جا کر، با اعتماد آدمی. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نبی ایک اس میدان میں نکلے اور پہلا جلسہ عام اور دعوت عام کہاں ہوئی؟ کوئی صفا پر، صفا پہاڑی پر. صفا پہاڑی پہ آپ چڑھے، اب تو اس کا بچاری کا نام ہی نہیں ہے. تو اس وقت وہ پہاڑی چیز پہ باقاعدہ چڑھا کرتے تھے. پھر چڑھ کر آپ نے مکہ والوں کو خطاب کیا. تو اس وقت شہر بھی اتنا بڑا لمبا چوڑا تو نہیں تھا نا، مختصر سا شہر تھا. لیکن بہر آپ نے وہاں سے صدا لگائی، انا النذیر العریان، وہی صدا، خطرے والی، خطرے والا نعرہ. جب آپ نے یہ کہا تو سارے طرف سے لوگ دوڑے، سارے. جو خود نہیں آ سکا اس نے نمائندہ بھیجا کہ جاؤ بھائی دیکھو، یہ تو کبھی اونچی آواز سے بولے ہی نہیں، یہ تو بڑے شرمیلے تھے، پست آواز تھے، اور یہ تو بہت سادہ روش تھے.
آج جو یہ چیخ کر نعرہ دے کر بلا رہے ہیں تو کوئی خاص بات ہے، جاؤ، تو جو پہنچ سکا خود پہنچا، نہیں تو نمائندہ، ایک دم مجمع لگ گیا کوئی صفا کے دامن میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے اپنے بارے میں پوچھا، اے مکہ والو، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، دیکھو میرے 40 سال یہاں ہوئے، پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا، اور 40 سال تمہارے اندر گزرے ہیں، تو اس پورے عرصے میں تم نے مجھے سچا پایا یا دروغ گو؟ سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے کہا جربناک مرارا، جربناک مرارا، ہم نے ایک دو نہیں بارہا آپ کا تجربہ کیا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کے اندر سچائی کے سوا کوئی دوسری چیز ہم نے نہیں پائی، بالکل کھرے سچے آدمی ہیں آپ کے بارے میں ہمارا اعتماد ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی خلاف واقع بات نہیں نکلتی۔ جب یہ سب نے تصدیق کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور کبھی جھوٹ تم نے نہیں سنا، تو میں تمہیں اگر یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی طرف سے ایک خطرناک دشمن نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور وہ تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو میری اس بات کو مان لو گے؟ تو کہنے لگے اگرچہ حالات ایسے نظر نہیں آتے کیونکہ ایسا کوئی ہمارا دشمن ہو اور ہم پہ اس طرح حملہ کرے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم 100% یقین کریں گے۔ کہ ایسا ہی یقین ہے تو پھر میں تم کو ایک سخت ترین عذاب کی آمد سے ڈراتا ہوں، بس اس نے بھی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی، اپنا چال چلن نہ بدلا، اپنا عقیدہ و عمل نہ بدلا، تو ایک شدید ترین عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ بس یہ بات سننی ہی تھی کہ ایک دم تبدیلی آ گئی، ایک دم تبدیلی آ گئی، اور سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے مخالفانہ بات کہی اور بد دعا کے کلمات کہے اور کہا کہ آپ نے اسی مقصد سے یاد جمع کرنا تھا، اور پھر باقیوں نے بھی تو مخالفت شروع ہوگی۔ مطلب کہ یہ پہلا جلسہ عام تھا جس میں آقا نے خطاب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وَآرَنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ بھٹک جائیں گے اس بات سے، اس لیے کہ عقیدہ چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، لیکن آپ ڈرے نہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کے اس مذاق اڑانے والوں کی طرف سے ہم آپ کے لیے بس کرتے ہیں، بس میں کافی ہوں، آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جی آپ ڈٹ جائیں حق پر، اللہ آپ کے لیے ان کی طرف سے کافی ہے، اللہ بس کرتا ہے۔ یہاں بھی یہ ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کے لیے کافی اور بس ہیں ان مذاق اڑانے والوں کی طرف سے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ کون ہے مستعذین؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کے ساتھ کئی خدا بنا ڈالے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کئی شرکا، کئی معبود انہوں نے گھڑے ہیں، اتنے بڑے یہ مجرم ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بہت جلد یہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے، دنیا میں دیکھ لیں گے، نہیں تو دنیا سے جانے کے بعد دیکھ لیں گے۔ یہ تسلی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے آپ کے دعوت کو پہنچانے والوں کے لیے بھی، کہ بلا جھجک، بلا خوف و خطر اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور جو مخالفانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ بس کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی مسائل تو آئیں گے، شدائد تو آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ انجام کس کا ہوگا؟ اچھا حق والوں کو ہوگا، اور ناحق والے جو ہیں ان کا انجام برا ہوگا، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہوگا۔
اچھا، یہ تو تسلی ہو گئی کہ یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن بہرحال ان کی بری باتیں، گستاخانہ لب و لہجہ، یہ ترش باتیں یہ تکلیف دہ تو ہیں، دل کو تو صدمہ پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے، کہنے کی بات نہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں پر۔ جو زیادہ ناصح ہو، مخلص ہو، سمجھے، زیادہ خیر خواہ ہو، بھلا چاہنے والا ہو، جو بے لوث اور بے غرض ہو، جب اس کا اس شدت سے جواب دیا جاتا ہے تو اس کو صدمہ ہوتا ہے نا، کہ میں کچھ تم سے مانگتا ہوں، میں کوئی تمہارا کھاتا ہوں، مجھے کوئی تم سے لالچ ہے، تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہوں، تو پھر الجھتے ہو۔ تو غرض مند کو تو کوئی غرض نہیں ہوتا نا، لیکن بے لوث اور بے غرض کو جب ستایا جائے، اس کی بات کا مذاق اڑایا جائے، نہ قبول کی جائے، تو اس کو صدمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، لیکن ہم آپ کو علاج بھی بتا دیتے ہیں۔ یعنی اس رستے میں جو الجھن آئے، پریشانی آئے، لوگ باتیں کریں، تو ہم آپ کو علاج بھی بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ تو جب ایسی صورتحال سامنے آئے تو آپ فوراً اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، تعریف کے ساتھ ملا کر، تعریف کے ساتھ ملا کر تسبیح۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو فوراً سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح شروع کر دیں، وظیفہ شروع کر دیں۔ ایک تو یہ تو غیر محدود علاج ہے، ہر وقت۔ اور دوسرا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی فوراً نماز شروع کر دیں۔ اگر نماز کا وقت ہے اور آپ کے پاس وقت بھی ہے تو نماز بھی پڑھیں، اور نماز کے علاوہ یہ سبحان اللہ بحمدہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علاج شافی ہے دل کی اس تنگی کا جو مخالفین کی طعنہ زنیوں کی وجہ سے پیدا ہو۔ تو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ فوراً نماز شروع کر دیتے تھے، نماز پڑھتے ہی ساری پریشانی کافر ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ تو پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے نماز شافی علاج ہے، اور ذکر۔ لیکن آپ کہیں گے ہماری پریشانی سے دور نہیں ہوتی، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، پر پھر پریشانی نہیں جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نماز ہی کون سی والی پڑھتے ہیں؟ وہ نماز پڑھے نا جس سے پریشانی ظاہر ہوتی ہے تو ضرور ہوتی ہے، پر وہ نماز ہی نہ پڑھی جائے تو پھر میں جو قبلہ رو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو ہمارے دل میں چونکہ بہت سارے بت ہوتے ہیں، بڑے خیالات ہوتے ہیں، بڑے تفکرات ہوتے ہیں، ان کو ہم نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، اور فکروں میں لگے جب نماز پڑھیں گے تو فکر تو نہیں جائے گی نا، وہ چیزیں تو پڑی رہیں گی۔ ان کو نکال کر پورا دھیان اللہ کی طرف لگائیں گے تو جب فکر نکل جائے گی، جو آئی تھی نا وہ نکل جائے گی۔ جب نکل جائے گی نا تو پھر کیا ہے، اب اس کو دوبارہ آنا مشکل ہوگا۔ لیکن اگر ہم نکالیں ہی نہیں اور نماز پڑھ لیں گے تو یہ بات ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ پھر فکر نکالیں کیسے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ فکر کو نکالیں کیسے؟ تو نکالنے کے لیے بھی نسخہ ہے، مگر اس نسخے کو بھی ہم استعمال نہیں کرتے۔ نسخہ وہ ہے جو حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے بتایا تھا اپنی نماز کا۔ حاتم اصم رحمہ اللہ نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، خدا رسیدہ آدمی ہیں، ہمیں بھی کوئی نسخہ بتائیے کہ ہم، یعنی ان کا خیال تھا کہ شاید مراقبوں سے، وظائف سے،
اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے آدمی ولایت کے درجے کو پہنچتا ہے، تو اس کا خیال یہ سمجھ جیسے کہ ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں. تو حضرت حاتم نے کہا بھائی نماز سے اس مقام تک پہنچا ہوں. اس نے کہا یہ نماز ہمیں بھی کوئی نماز قضا نہیں کرتا ماشاءاللہ، 5 وقت کا میں بھی نمازی ہوں، لیکن آپ کہاں میں کہاں. کہا پھر وہ نماز بتائیے نا جس کی وجہ سے آپ وہاں پہنچے. کہا پھر وہ لفظوں میں نہیں بتائی جا سکتی، کچھ میرے ساتھ وقت لگانا ہوگا، تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا ہوگا جی، لیکن میں ساتھ ساتھ یعنی تمہیں بتا بھی دوں لیکن کچھ دیکھنا بھی پڑے گا، کچھ وقت بھی دینا پڑے گا جی ہماری طور پہ. تو کہا میاں بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وقت سے پہلے میں اس کی تیاری شروع کرتا ہوں. اور تم جانتے ہو کہ نماز کی تیاری کیا ہے، یعنی باوضو ہونا، کیونکہ وضو نماز کی شرائط میں سے نا، وضو ہونا، قبلہ رو ہونا، یہ وقت کا ہونا. تو وقت کے آنے سے پہلے میں طہارت کرتا ہوں جو نماز کے لیے شرط ہے، لیکن میں پہلے اندر کی طہارت کرتا ہوں پھر باہر کی کرتا ہوں. یہ بات یہ بڑی اہم چیز، کیونکہ باہر کی تو ہم کرتے ہیں پر اندر کی نہیں کرتے. اس نے کہا جی یہ کیا بات ہے، یہ تو میں تو ہاتھ منہ دھوتا ہوں، یہ تو ہاتھ کرتا ہوں، یہ اندر والی کیا ہوتی ہے. کہا اندر کی یہ ہے کہ ہر نماز کے وضو سے پہلے سچی توبہ کرتا ہوں. سچی توبہ، جب سچی توبہ ہو جائے نا تو اندر کا دل دھل جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ وتلاوۃ القرآن. ہر چیز کو مانجنے کے لیے، زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی، اور اس کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولہ ہوتا ہے. اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے اور مانجنے کے لیے جو فارمولہ ہے وہ اللہ کا کثرت سے یاد کرنا اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنا. اور اسی طریقے سے توبہ بھی ہے. تو کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سچی توبہ کرنے والا گناہوں سے اتنا اجلا اور پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو برسوں کا پاپی لتھڑا ہوا ایک لمحے میں اس کا دل اجلا ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ وہ سچی توبہ کرے. بالکل. تو میں ہر وضو سے پہلے سچی توبہ کر کے دل کو اجلا کرتا ہوں، پھر سنت کے مطابق وضو کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کو ماشاء اللہ معلوم ہے. پھر اس کے بعد میں نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں، کیونکہ مسجد کی نماز گھر کی نماز سے بدرجہ افضل ہے. ٹھیک. اور یہ کہ مسجد کے قریب رہ کر گھر میں پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کوئی نماز ہی نہیں ہے. مسجد کے پڑوسی کی نماز، مسجد سے باہر کوئی نماز ہی نہیں ہے. یہ فرض ساکت ہو جائے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں. تو میں باقاعدہ نماز کو مفید بنانے کے لیے مسجد میں جاتا ہوں. مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں، پھر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہوں. اور پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو میں نماز کی نیت سے پہلے ایک اور نیت کرتا ہوں. کہا جی نماز کی نیت تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ ایک اور کون سی کرتے ہیں؟ کہا ایسی ہے جیسے وہ طہارت سے پہلے وہ طہارت. کہا اور یوں کرتا ہوں کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سوچ کے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے پاؤں اس وقت پلسرات پر ہیں، اس وقت میرے پاؤں پلسرات پر ہیں، اور میری دائیں طرف جنت اور بائیں طرف دوزخ ہے. اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے سر پہ ملک الموت ہے، ملک الموت کھڑا ہے اور کسی بھی وقت جی سوچ آف کر سکتا ہے، کسی بھی وقت جی. اور میں یہ تصور بھی کرتا ہوں کہ اللہ میرے بالکل سامنے ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان والی کیفیت. میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے اور میرا سجدہ ان کے قدموں میں ہوتا ہے. یہ پہلی نیت ہے. اس کے بعد میں 2 رکعت 4 رکعت کی نیت کرتا ہوں اور پھر اللہ کو کہہ کے باقاعدہ نماز سٹارٹ کرتا ہوں. کہا بھیا
ایسی نماز پڑھتا ہوں اور اس نماز نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ایسی نماز پڑھی جائے گی تو وہ تفکرات کو ختم کرے گی نہیں. ہاں جی. تو آقا کی نماز ایسی ہوتی تھی، اللہ والوں کی نماز ایسی ہوتی ہے، اور ہم جیسے آتے ہیں ایسے ہی شروع ہو کر کیونکہ ہم آگے چلے جاتے ہیں. نہیں پتا صحیح پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، رکوع سجدہ بھی ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وضو بھی ٹھیک کر کے آئے کہ نہیں. جی توبہ کی بات تو دور لگی. تو پھر ایسی نماز جو ہے اس سے تفکرات نہیں جاتے، اس لیے کہ آدمی کا دل جو ہے نا اس میں بیک وقت دو چیزیں نہیں سماتی، یہ ایک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، اس میں زائد چیز نہیں ہوتی. اگر اللہ کا خوف ہے تو غیر کا نہیں ہوگا، غیر کا ہے تو اللہ کا نہیں ہوگا. جی اور اس میں اللہ کی محبت ہے تو غیر کی نہیں ہوگی، اور غیر کی ہے تو پھر اللہ کی نہیں ہوگی. بس دل ایک چیز کو قبول کرتا ہے. اگر تفکرات ہیں تو خلوص نہیں آئے گا، ان کو نکالو گے تو خلوص کرے گا. تو خیر بات لمبی ہوگی. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ملا کر، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ سجدے سے مراد پوری نماز ہے، یعنی آپ نماز پڑھیں تو آپ کے تمام تفکرات پریشانیوں کا ازالہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ سے ربط ہو جائے گا، اور اللہ سے ربط ہو گیا تو پریشانیاں ختم. اور یہ تو وقتی علاج ہے. باقی ڈیوٹی یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت مسلسل کیجیے، اس کی چھٹی نہیں ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو عبادت سے چھٹی نہیں. بعض احمق لوگ کہتے ہیں ہاں جی یہ عبادت بھی ایک حد تک ہوتی ہے جی، معرفت تک. جب معرفت ہو جائے تو پھر عبادت کا تکلف اٹھ جاتا ہے. جو پتہ نہیں کون سی معرفت ہے. اللہ کی معرفت تو جتنی ہوگی اتنی عبادت بڑھے گی. یہ پتہ نہیں کون سی معرفت ہے کہ جس سے عبادت چھوٹتی ہے، کوئی دوسری معرفت ہے، اللہ اس سے بچائے. تو یہ حضور کو خطاب، اچھا آپ کو مجھے نہیں، حضور کی وساطت سے ہمیں خطاب ہے. پر دراصل وعبد، اگر حضور کو چھٹی نہیں ملی، ان سے زیادہ کوئی عارف ہے اللہ کا؟ ان کو جب چھٹی نہیں تو اور کون ہے بھائی؟ ماں کا لال. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کیے جائیے. کب تک؟ یہاں تک کہ موت آ جائے. اور وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ یقین آ جائے. اور یہ یقین آ گیا تو پھر عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اب بیچاروں کو پتہ نہیں کہ یقین کا اور معنی بھی ہے، اور یہاں وہ دوسرا معنی مراد ہے جی. اور وہ وہی جو سورہ مدثر کی میں نے آیتیں پڑھی تھی، حتی اتانا الیقین، ہم نے گپوں میں زندگی گزار لی یہاں تک کہ یقین آ گیا. کیا مطلب؟ موت آ گئی. یہاں یقین موت کے معنی میں ہے. اور موت کو یقین کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت بالکل یقینی چیز ہے، اور دنیا میں کسی کا اس پہ اختلاف نہیں، متفقہ چیز ہے. اللہ کے بارے میں دنیا کا اختلاف ہے، کوئی وجود کے قائل نہیں، کوئی ایک ہونے کے قائل نہیں ہے نا. انبیاء کی نبوت میں اختلاف ہوا، ہر چیز میں اختلاف ہوا، قرآن کی کتاب ہونے میں اختلاف ہوا، قیامت کے بارے میں اختلاف، لیکن موت کے بارے میں کسی سے آپ نے کس میں اختلاف ہے کہ میں موت نہیں مانتا؟ اس لیے یہ بالکل قطعی اور یقینی چیز ہے، سب لوگ اس کو مانتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو اس لیے موت آنے تک عبادت کرتے رہیں، اس لیے کہ موت کے بعد پھر عبادت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان آیات مبارکہ میں جو تعلیمات دی اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان باعمل مسلمان بنائیں، اور ساری امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.